ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت کی وجہ سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کی فضیلت سنی ہے، تب سے لے کر میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، میں ان کلمات کو ہمیشہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے بلند و بالا آسمانوں کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند و بالا مضبوط آسمانوں کو بنایا ہے، اور آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑے اور مضبوط دروازوں کو بھی بنایا ہے۔ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں وہ کلمات اور اعمال جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ ان کلمات میں سے چند کلمات وہ ہیں جن کا تذکرہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 601 میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے سوال کیا کہ فلاں فلاں کلمات کس نے ادا کیے تھے؟ تو لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کلمات بلند آواز سے ادا کیے تھے وہ کلمات میں نے ادا کیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان کلمات پر حیرت ہوئی ہے، فتحت لہا ابواب السماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یعنی یہ کلمات اتنے بابرکت ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت کی وجہ سے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اور اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، میں نے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کی فضیلت سنی ہے کہ ان کلمات کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تب سے لے کر میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، میں ان کلمات کو ہمیشہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً اگر ہم ان کلمات کے الفاظ پر غور کریں تو انسان اپنے رب کی تکبیر یعنی کبریائی بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تسبیح یعنی ثنا بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تحمید یعنی تعریف بیان کرتا ہے۔ انسان اپنے رب سے کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا اللہ ہے، والحمد للہ کثیرا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ ہی کے لیے تمام تسبیحات ہیں۔ یعنی انسان اپنے رب کی ان کلمات میں تسبیحات بیان کرتا ہے، تکبیرات بیان کرتا ہے اور تحمیدات بیان کرتا ہے، تو یہ کلمات بہت زیادہ بابرکت ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسمان کے دروازوں کو کھولیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔